السلام علیکم جی، ہمارے علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ معصوم منتہا کافی دیر تک زندہ رہی، ظلم و زیادتی برداشت کرتی رہی، تکلیف اور اذیت برداشت کرتی رہی۔ دکان میں موجود باقی درندوں نے آخرکار منہ کھول دیا۔ منتہا جب پہلی بار دکان میں آئی تھی تو پلان جو ہے اسی وقت بنا لیا گیا تھا۔ اوپر کمرے میں کتنی دیر جو ہے اس کو بند رکھا گیا، تمام راز باہر آ رہے ہیں اور یقین کریں کہ دل دہلا دینے والی ساری کہانی ہے۔ زیادتی کرنے والا اور قتل کرنے والا کوئی اور ہے کیا؟ پولیس نے کتنا مال کھا کر جو ہے یہ ڈیل کی ہے؟ کیا سچ میں ڈیل کی گئی ہے؟ جب بچی کی دادی دکان پہ آئی تو منتہا اوپر جو ہے وہ بے ہوش پڑی تھی۔ تفتیش میں ہولناک انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی ہمیں بڑی ضرورت ہے اور سپورٹ کرتے رہیں، ویڈیوز کو آگے شیئر کرتے رہیں۔ بات یہی تھی جب میں نکل رہا ہوں تو پیسے مجھ سے مانگتی، میرا خرچہ مجھے دے کر جاؤ۔ معصوم منتہا زارا کیس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہولناک انکشافات سامنے آ رہے ہیں اور ایسا دل دہلا دینے والا موڑ ابھی آ چکا ہے جس نے تفتیش کا پورا رخ ہی چینج کر دیا، تبدیل ہو چکا ہے۔ دکان میں موجود باقی درندوں نے آہستہ آہستہ منہ کھولنا شروع کر دیے اور ایسے سچ اگل رہے ہیں جسے سن کر پتھر دل انسان بھی خون کے آنسو رو پڑے۔ معصوم منتہا کوئی 1-2 منٹ نہیں بلکہ کافی دیر تک زندہ تھی اور ان وحشیوں کا ظلم، زیادتی، تکلیف، اذیت معصوم 7 سال کی بچی برداشت کر رہی تھی۔ لیکن اس کہانی کا سب سے گھناؤنا موڑ وہ ہے کہ کیا زیادتی کرنے والا اور تھا اور قتل کرنے والے اور ہیں؟ تو اس سب کے بیچ میں پولیس نے کس طرح ڈیل کی ہے؟ کیا سچ میں مال کھایا گیا ہے، ڈیل ہوئی ہے؟ بہت ساری چیزیں باہر آنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں۔ پولیس تفتیش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ ثابت کر چکی ہے کہ معصوم بچی کو پہلے اوپر لے جا کر بند کیا گیا تھا، پھر اس پر تشدد شروع کیا گیا تھا۔ اس دوران منتہا کے جو گھر والے ہیں اس کو بار بار ڈھونڈنے کے لیے دکان پر پہنچ رہے تھے، تو یہ دیکھ کر جو زیادتی کرنے والا ہے، بچی کا جو سر زور سے دیوار اور پھر زمین پر اس نے مارا جس سے بچی جو ہے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب آپ دیکھ لیں، اتنی شدید گرمی، اتنی تکلیف، اذیت، اس میں بچی کا سر جب 2-3 دفعہ مارا گیا ہوگا تو کتنی اذیت اسے ملی ہوگی۔ یہاں سے جی ظالم درندوں نے نیا پلان بنایا اور منتہا کی فیملی کو انہوں نے جو ہے وہ بھٹکانا شروع کر دیا۔ ایک نے کہا آئی ہی نہیں ہے، دوسرے نے کہا آئی تھی چلی گئی ہے۔ یہاں پر منتہا کی فیملی کا صبر اور جو عقل ہے اس کو ڈیفینیٹلی داد ہی دینی چاہیے کہ وہ دکان کے سامنے ڈٹ گئے، ورنہ یہ تو بچی کو بوری میں ڈال کے جو ہے وہ آٹے کی بوری یا چاول کی بوری کہہ کر لے جا چکے ہوتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ علاقے والے اکٹھے ہو کر دکان والی پوری بلڈنگ کی چھان پٹک شروع کر دیتے، شاید منتہا اس وقت زندہ ہوتی اور بچ جاتی۔ لیکن دکاندار نے پلان بنا لیا تھا اور کچھ بھی ہو جائے منتہا کی ڈیڈ باڈی غائب انہوں نے کرنی ہی کرنی تھی۔ انہوں نے فوراً بچی کا گلا کاٹا اور کمرے کو تالا لگا کے ارسلان کو چابی جو ہے وہ دے کر بھگا دیا۔ اب فیملی ڈھونڈ رہی ہے، وہ اسٹور نما کمرے تک کبھی پہنچیں گے ہی نہیں، یہ سوچ کر دکاندار اور اس کے سارے کارندوں نے گیم ڈالی تھی۔ لیکن جب وہ پہنچتے ہیں تو آگے تو لاک تھا۔ ان ظالموں نے بچی کو ڈرم میں بوری میں ڈال کر رات کو غائب کر دینا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی تیزاب والے ڈرم میں ڈال کے اس کا نام و نشان ہی مٹا دیا جاتا۔ منتہا کے گھر والوں نے پولیس بلا لی اور خود باہر ہی کھڑے نگرانی کرنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بار بار اس دکان پر شک کیوں جا رہا تھا؟ کیا جو دکان والوں کے ساتھ معاملات اتنے خراب تھے، اتنی ان کی لڑائی جھگڑا تھا؟ اگر ہوتا تو بچی بار بار اس دکان پہ کیوں جاتی؟ خیر، تفتیش میں سامنے آنے والے خوفناک انکشافات کے مطابق منتہا جب پہلی بار اس دکان میں آئی تھی تبھی ان کا پلان بن چکا تھا۔ جب بچی کی بوڑھی دادی اسے ڈھونڈتے ہوئے دکان پہ آئی تو جو منتہا ہے اسی دکان کے اوپر والے کمرے میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت دکان کی تلاشی لی جاتی تو ڈیفینیٹلی معصوم منتہا آج ہم میں ہوتی۔ دکان سے گرفتار ہونے والے دیگر ملزمان کے بیانات نے ایک نیا تماشا کھڑا کر دیا۔ انکشاف کیا جا رہا ہے کہ زیادتی کرنے والے ملزمان کوئی اور تھے، قتل کرنے والا یعنی کہ بچی کا گلا گھونٹ کر جو ہے قتل کرنے والا جلاد کوئی اور تھا۔ لیکن سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ اس پورے کے پورے معاملے کو دبانے کے لیے پولیس نے کتنے لاکھوں کا مال جو ہے کھایا۔ عوام اور مقامی ذرائع کی جانب سے تو بڑے شدید الزامات لگائے جا رہے ہیں اور پولیس سے بھاری رقم لے کر ایک مبینہ ڈیل کی کہانی، ایک فرضی مقابلے کا رخ دیکھ کر اصل ماسٹر مائنڈ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہاں پر جو ہے عوام اور مقامی جو صحافی ہیں وہ کہانی سنا رہے ہیں۔ معصوم منتہا کے ساتھ ہونے والی اس درندگی اور پولیس کے اس مبینہ کردار نے ہمارے پورے نظام پر ایک سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں
کیا ایک معصوم کی جان کا سودا جو ہے وہ چند ٹکڑوں کے عوض کیا جا سکتا ہے؟ اس دنیا میں تو آپ جو ہے پیسہ لے لیں گے، اوپر کیا منہ دکھائیں گے؟ سچائی کو جتنا بھی چھپانے کی کوشش کی جائے، پبلک اب جو ہے وہ جاگ چکی ہے، اور ہمارا مطالبہ جو ہے وہ بار بار ایک ہی کر رہے ہیں کہ اس کیس کا ہر ایک کردار، چاہے وہ دکاندار ہے، مالک مکان ہے، مالک ہے وہاں کا، درندہ ہے، اس کا بیٹا ہے، رشوت خور افسر ہے، سر عام سب کو پھانسی دی جائے۔ آپ کے خیال میں سچ میں پولیس نے واقعی اس کیس میں کوئی بڑی ڈیل کی ہے؟ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ نے کے بعد